گھر کے باہر بیٹھ کے رکھوالی کر، اس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جس کے گھر میں کچھ سونا چاندی قیمتی چیز ہوگی وہ رکھوالی کے لیے باہر سیکورٹی گارڈ بٹھائے گا، وہ کیمرے لگوائے گا، وہ تالے اچھے بنوائے گا، وہ دروازے مضبوط کہ اندر سامان ایسا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے بلا مثال و تمثیل۔ رب کریم نے جو تیری میری زبان کے ارد گرد 32 سیکورٹی گارڈ دانتوں کی صورت میں بنائے ہیں، وہ اس لیے بنائے ہیں کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ پھسل گئی، اس سے غلط جملہ نکل گیا، زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اور یہی زبان تم نے سنبھال لی، یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، چوتھی حدیث زبان کے متعلق۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام بڑا وسیع ہے، اسلام لمبا چوڑا ہے، مجھے اسلام کا ایک حکم بتائیں جس پہ عمل کر لوں نا اور میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی میں جنتی بن جاؤں، کامیابی ہو جائے۔ صرف ایک حکم۔ اب آپ سمجھیے، نماز ایک علیحدہ حکم ہے، روزہ ایک علیحدہ حکم، حج علیحدہ حکم، زکوٰۃ علیحدہ حکم، قرآن کی تلاوت علیحدہ حکم۔ اس طرح اسلام کے ہزاروں نہیں لاکھوں انگنت احکام ہیں۔ غلام سے صدقے جاؤں، مسئلہ کیسا پوچھا؟ آقا ایک مسئلہ بتائیں مجھے جس پہ عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ اور دوسری طرف جواب دینے والی وہ ہستی تھی جس کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ عظمت عطا کی ہے، بخاری میں حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، میری زبان سے لفظ تو تھوڑے نکلتے ہیں، ان کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، ان کلموں کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو مصطفیٰ کریم کے جو کلمات ہیں نا، حضور کی جو حدیثیں ہیں وہ ایسی ہیں۔ تو غلام نے عرض کیا آقا ایک عمل بتائیں میں کر لوں کامیاب ہو جاؤں۔ اب نبیوں کے تاجدار نے کل دین کو ایک عمل میں بیان کرنا تھا، کل اسلام کو ایک عمل میں۔ کریم آقا نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بڑا گہرا تعلق ہے زبان کا انسان کی کامیابی کے ساتھ، انسان کی جنت کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے ہر وقت زبان ذکر سے تر رہے گی تو پھر جھوٹ کب بولے گا؟ کیونکہ جھوٹ تو ذکر نہیں ہو سکتا نا۔ پھر غیبت کب کرے گا؟ کیونکہ غیبت تو ذکر نہیں ہو سکتی نا۔ پھر بہتان کب لگائے گا لوگوں پہ؟ کیونکہ بہتان تراشی تو ذکر نہیں ہو سکتی۔ تو گناہوں سے ویسے بچ جائے گا، اور ہر وقت جو رب کا ذکر کرے گا، ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے گا۔ تو مشکات وغیرہ میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب بندہ مومن زمین پہ اللہ کا ذکر کرے تو زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا ہے کہ تیرے اوپر ایسا بندہ چلا ہے جس بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ زمین بھی ناز کرتی ہے اس بندے پر جو ذکر کرنے والا ہو، رب کی یاد کرنے والا ہو۔ اور ذکر کرنے کا ایک عجیب درجہ حضور کی امت کے لیے بیان ہوا، کیونکہ جب بنی اسرائیلیوں کی باری آئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ رب نے فرمایا نعمت یاد کرو۔ اور جب امت محمدیہ کی باری آئی رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بنی اسرائیلیوں کو کہا رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور امت محمدیہ سے فرمایا رب کو یاد کرو۔ ان کو فرمایا یاد کرو رب کی نعمتیں کہ اس نے تم پر کی، اور یہاں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ وقت جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ عرض کیا گیا حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بندہ رب کو یاد کرتا ہے،
پنج گانا نماز میں، تلاوت قرآن میں، ہاتھ میں تسبیح لے کے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن رب بندے کو یاد کرتا ہے اور اس وقت کو آپ جانتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی۔ فرما قرآن پڑھ لو، اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرما میں ابو عبداللہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں وہ وقت جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ کہ حضرت وہ وقت کون سا ہے؟ فرما وہی وقت ہے جب میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی یاد کا ایک حسین انداز یہ ہے کہ یہ زبان رب کریم کا ذکر کرے۔ اب اس پہ بھی ہم چلتے رہے نا۔